نشتر پارک کراچی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ڈائس پر موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے ان کے خطاب کا۔ اس سے پہلے مختلف رہنماؤں نے یہاں پر خطاب کیا اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے کراچی کے عظیم پاکستانیوں، میں آج آپ کے سامنے کیوں آیا؟ آرام سے سنیں، آج تحمل سے سنیں کہ کیوں ایک دم فیصلہ کیا کہ ہمیں کراچی میں جلسہ کرنا چاہیے۔ ہم لاہور کی تیاری کر رہے تھے اور لاہور میں ہم نے پاکستان مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا، تو ہمارا کوئی پروگرام کراچی آنے کا نہیں تھا۔ نئی تنظیم بنی تھی، وقت ابھی ان کو ملا نہیں تھا، تو سوچا تھا کہ جب تنظیم تیار ہو جائے پھر ہم کراچی آئیں گے۔ لیکن جو زبان الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف استعمال کی، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں کراچی آؤں گا۔ میری ٹیم فردوس نقوی، ان کے ساتھ نئے ابھی عہدیدار تھے، انہوں نے کہا ہماری تیاری نہیں ہے۔ میں نے فردوس نقوی کو کہا کہ کئی دفعہ تیاری کے بغیر قدم اس لیے اٹھانا پڑتا ہے کہ جس طرح الطاف حسین نے پاکستان کو مرد آباد کے نعرے لگائے، یہ ضروری تھا کہ میں کراچی آؤں اور کراچی کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ آپ پاکستان کا دل ہیں، آپ پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہیں، وہ شہر ہے جو جب اوپر جاتا ہے پاکستان کو اوپر لے جاتا ہے، اور جب کراچی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہاں سارے پاکستان کو اثرات آتے ہیں۔ تو میں اس لیے تھوڑے وقت میں فیصلہ کیا۔ پھر فردوس نقوی نے مجھے کہا کہ دیکھیں وہاں تو بڑے فلیٹس ہیں، کوئی سنائپر بیٹھا ہوگا۔ فردوس نقوی آپ کو اور میں سارے آپ کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک جینے کا راز یہ ہے کہ مرنے کا خوف دل سے نکالو اگر آپ جینا جانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا، آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکا۔ جو قوم خوف میں رہتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے، اور آپ پاکستانیوں اور کراچی کے لوگ خاص طور پہ، آپ ایک عظیم لوگ ہو۔ کراچی ایک عظیم شہر ہے۔ اگر یہ جو خوف طاری کیا گیا تھا کراچی پہ، یہ جو آج سے 25 سال پہلے یہ جو خوف طاری کیا گیا تھا، اگر یہ خوف نہ ہوتا آج کراچی ایک اتنا بڑا، اتنا خوشحال شہر ہوتا۔ کراچی بھی اٹھتا، پاکستان بھی اٹھتا، اور دبئی اتنا بڑا دبئی نہ بنتا اگر یہ کراچی کے دن انتشار نہ ہوتا، اور ہم سارے پاکستانی تماشا دیکھ رہے تھے کہ جب ایک
ایک دہشت گرد الطاف حسین نے کراچی کے اوپر ایک مافیا کا قبضہ کیا، قتل عام کی، لوگوں کو خوف کا غلام بنا کے سارے ملک کو عذاب میں ڈالا، کیونکہ کراچی میں جو پرابلم سارے ملک میں ہوا۔ تو میں آج آپ سے، کیونکہ آج ڈیفنس ڈے ہے اور اس لیے میں نے یہ دن چنا، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 13 سال کا تھا، آج سے 51 سال پہلے جب کہ ہندوستان نے لاہور پہ حملہ کیا، مجھے بھی وہ یاد ہے دن۔ پہلے تو مجھے یاد ہے کہ میرے ماں باپ ہمارے بچوں، میرے بہنوں اور میرے لیے گھبرائے ہوئے تھے۔ ہم اپنے گھر کی چھت سے دیکھ سکتے تھے جو بم دھماکے کے جو روشنی تھی اور کھڑکیاں ہماری ہل رہی تھی بم دھماکے سے، مجھے بھی یاد ہے۔ اور مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ کبھی میں نے اپنی قوم کو ایسے اکٹھا ہوتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی وہ جذبہ نہیں دیکھا جو میں نے اس کے بعد دیکھا۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی، سارے ایک بن گئے، پاکستانی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے میں تو صرف 13 سال کا تھا، میں بھی ایک دن بندوق نکال کے کھڑا ہو گیا کہ میں کہا جی میں بھی فوج میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک جذبہ تھا سارے ملک میں۔ اور یقین کریں جو بھی، جب وہ میری عمر میں تو 13 سال کا تھا، سب کو وہ یاد ہے جو زندہ تھا تب کہ جس طرح کا جذبہ پاکستان میں تھا۔ پھر میں انگلینڈ گیا 18 سال کی عمر میں، اور جب میں 19 سال کا تھا انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میں سے نوجوان تو خوش قسمت ہوں گے جو تب زندہ نہیں تھے۔ جو تکلیف پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان میں تھے یا میری طرف پاکستان سے باہر تھے، جو ہمیں ڈپریشن اور تکلیف ہوئی کہ ہمارا ملک ٹوٹا، ہمارے ملک کو توڑا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسلمان ملک تھا اس وقت ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ملا کے، لیکن جو ملک میں ایک اعتماد گیا، جو ڈپریشن آیا پاکستان میں، وہ مجھے یاد ہے۔ پھر وہ پاکستان آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، اور پھر ایک وقت تھا آج سے 30 سال پہلے، ہندوستان سے جب ہم پاکستان آتے تھے کرکٹ کھیل کے تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں آ گئے، ہم آگے تھے ان سے۔ ہمارا یہاں خوشحال معاشرہ تھا، غربت کم تھی، ہندوستان میں جاتے تھے غربت تھی۔ ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی بڑی ٹیم تھی، ہماری اسکواش ٹیم مانی جاتی تھی، ہماری ہاکی ٹیم، فخر ہوتا تھا اپنی ہاکی ٹیم کو دیکھ کے۔ تو پاکستان میں ایک اعتماد تھا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارا ملک ٹوٹا۔ لیکن جب یہ جو 85 کے بعد الطاف حسین نے جو پاکستان، یہ کراچی کے اندر ظلم شروع ہوا، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ کراچی ایک ایسی جگہ تھی، رات کے کسی وقت آپ باہر نکل جائیں امن تھا، کسی کو فکر نہیں تھی، خواتین جا سکتی تھی باہر، کسی کو اپنے جان اور مال کی حفاظت کا خطرہ نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا، جب میں نے الطاف حسین کے یہ خاص طور پہ مجھے تکلیف ہوئی سن کے، اس نے کہا پاکستان دنیا میں دہشت گردی کا سینٹر ہے، الطاف حسین تم ذمہ دار ہو اس ملک میں دہشت گردی انٹروڈیوس کروانے پہ۔ کہتا کہ ساری دنیا میں دہشت گردی پاکستان کی طرف سے جا رہی ہے۔ الطاف حسین تم لندن میں بیٹھ کے جتنے لوگوں کو تم نے کراچی میں مروایا ہے، قتل کروایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مہاجروں کو اس نے قتل کروایا زیادہ تر،
میں ابھی بھی عظیم طارق کو مجھے یاد ہے 92 میں ورلڈ کپ جیت کے ہم آئے. عظیم طارق نے ہمارے لیے فنکشن کی. ایک انٹلیکچوئل تھا, پڑھا لکھا تھا, بڑا انقلابی سوچ والا انسان تھا. مجھے بڑا متاثر کیا اس نے. اور اس کو جب الطاف حسین کو اس سے خطرہ ہوا اس کو مروا دیا. کسی کو اس نے اپنا نمبر 2 بننے نہیں دیا. اس نے رو کے ساتھ مل کے کراچی میں انتشار پھیلایا. میں ہندوستان ٹائمز کی فنکشن میں تھا دلی میں, جدھر مجھے ہندوستان ٹائمز کے صحافیوں نے بتایا کہ الطاف حسین کو ہندوستان ٹائم کی فنکشن پہ رو نے انوائٹ کیا. پوسٹر لگے ہوئے تھے اس کے, اور اس سے پوچھا, کہتا جی رو نے پوسٹر لگوائے ہیں. یہ 2003 کی بات ہے. اور یہ الطاف حسین لندن سے بیٹھ کے کراچی کی تقدیر کا فیصلہ کرتا تھا. شکر ہے اللہ کا جو الحق ہے. میں 10 سال سے اس کے متعلق بولتا رہا. آخر میں اس کی زبان سے وہ نکل آیا جو اس کے اندر تھا. نفرت نکلی پاکستان کی. کہتا پاکستان کو تقسیم کرو, پاکستان مرد آباد. تو میں آج مہاجروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ آپ کتنے محب وطن ہیں. میری والدہ کی سارا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تھا پاکستان 47 میں. میری والدہ جتنا وہ اور ان کا خاندان محب وطن تھا شاید ہی میں نے کسی کو دیکھا ہو, کیونکہ وہ مجھے بچپن سے بتاتی تھی کہ تمہیں نہیں اندازہ کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جتنے گھر میں کام کرنے والے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے پاکستان, ایسٹ پنجاب سے, شاید ہی کوئی خاندان ہو جن کے لوگ مرے نہ ہوں اس ہجرت میں. جو قتل عام ہوئی پنجاب کے بارڈر کے اوپر, مجھے یاد ہے ہم بڑے ہو رہے تھے, شاید ہی کسی کو ملتے تھے جو وہاں سے یہاں آیا ہو جس کے کئیوں کے خاندان اڑ گئے. اور جس طرح کی قتل عام تھی لوگوں کو کئی سالوں تک شوق تھا. ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہمیں لوگوں کو یاد ہے مجھے کہ سارے یاد کرتے تھے کسی کے بھائی کی بہنیں اٹھائی گئی, کہ ماں باپ ان کے سامنے مارے گئے. تو ان لوگوں کو قدر تھی پاکستان کی, پاکستان سے پیار کرتے تھے. اور میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تو مجھے ایک مہاجر کرکٹر جس کا میں نام آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, جاوید میاں, 18 سال میں نے اس کے ساتھ کھیلا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, پھر سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں کیپٹن تھا اور جب مجھے مشکل وقت آتا تھا سب سے زیادہ لڑتا تھا جاوید میاں. اور پاکستان کے لیے کھیلتا تھا, اس کو فخر تھا پاکستانی ہوتے ہوئے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو رہا ہے. ہندوستان میں ان دنوں میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. نہ پاکستان ہندوستان میں جیت سکتا تھا نہ ہندوستان پاکستان میں جیت سکتا تھا. ہم ہارنے لگتے تھے, ہمارے امپائر مدد کرتے تھے. وہ ہارنے لگتے تھے ہندوستان میں, ان کے امپائر مدد کرتے تھے. اب ایک ایسا میچ ہوا ہے کہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان کو موقع ملا کہ ہندوستان میں جیتنے کا, اور ابھی تک ایک ہی دفعہ جیتا ہے, وہ جو میں بات کر رہا ہوں جس سیریز کی. اب وہ بڑا کانٹا دار میچ, پاکستان اور ہندوستان میں سڑکیں خالی, سارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. فیصلہ ہونا تھا سیریز کا, آخری ٹیسٹ میچ تھا بنگلور میں, فیصلہ ہونا تھا. وہ میچ ایسے اوپر نیچے جا رہا ہے,
ہمیں ہندوستان کی ٹیم کا بھی مقابلہ کرنا تھا اور ہندوستان کے امپائروں کا بھی مقابلہ کرنا تھا. اب ہو کیا رہا تھا کہ جاوید میاں وہاں بیٹسمین کے قریب فیلڈنگ کر رہا تھا, اپیل ہوتی تھی, امپائر ناٹ آؤٹ دے دیتا تھا. اب میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا جاوید میاں کی, آہستہ آہستہ مجھے اس کی شکل دیکھتے دیکھتے خوف آنا شروع ہو گیا. ایک قاتلوں کی شکل بن گئی اس کی. جتنی اپیل کرتا تھا, جب امپائر نہیں دیتا تھا تو وہ امپائر کی طرف بھاگتا تھا. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا. میں اب سوچ رہا تھا کہ کل کتنا ہوگا بڑا کہ پاکستان پہلی دفعہ ہندوستان میں سیریز جیتا ہے. لیکن جب میں نے اس کا شکل دیکھی تو مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہی نہ ہو اگلے دن کہ جناب جاوید میاں نے ہندوستان کے امپائر کو قتل کر دیا. تو میں نے اس کو, یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, ہوتا کیا تھا کہ وہ اپیل کرتا تھا, وہ امپائر کی طرف بھاگتا تھا اور میں اس کے اور امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے ایک محب وطن پاکستانی, جو میرا ایکسپیرنس ہے, جان کی بازی لگاتا تھا اپنے ملک کے لیے. اس لیے مہاجروں, میں مہاجروں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کوئی اپنے محب وطن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستانی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ پاکستانی کے لیے کتنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں. عمران خان ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. اب کراچی کے مسئلے سب نے آپ کو بتایا. کراچی کے مسئلے, پانی نہیں ہے, گندگی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹریفک کا برا حال ہے, ہسپتالوں کا برا حال ہے, سب کو پتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک کیسے ہوگا. یہ ٹھیک ہوگا ایسے, سب سے پہلے کراچی کی پولیس ٹھیک کرنی پڑے گی. کراچی کی پولیس کو غیر سیاسی اور میرٹ پہ غیر سیاسی کرنا پڑے گا اور میرٹ لانی پڑے گی. میں کراچی کے لوگوں, جب ہماری حکومت 3 سال پہلے پختونخوا میں آئی, 500 پولیس والے طالبان کی دہشت گردی میں مارے گئے. سب سے زیادہ دہشت گردی پختونخوا میں تھی. ہم نے پولیس کو غیر سیاسی کیا. ہم نے قانون بنایا کہ کوئی مداخلت پولیس میں بھرتیوں میں نہیں ہوگی, کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر حکومت بالکل نہیں کرے گی. سارا فیصلہ پولیس کرے گی. ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اور ان کو کون چیک کرے گا؟ ہم نے جو بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں, پبلک سیفٹی کمیشنز, یعنی کہ ہر جگہ لوگوں کے نمائندے چیک کریں گے کہ اگر پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے نہیں. یعنی کہ ساری سیاسی مداخلت ختم کی. آج مجھے فخر ہے کہ جو پختونخوا کی پولیس کے جس طرح انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, جس طرح جرم نیچے کیے. میں دیکھ رہا تھا کہ اے این پی کے اسفندیار ولی تقریر کر رہے تھے اور بڑی ہماری تنقید کر رہے تھے پختونخوا کی گورنمنٹ کی. میں سوچ رہا تھا کہ اسفندیار, 5 سال جب آپ کی حکومت تھی تو آپ تو دبئی یا ملیشیا سے تقریر کرتے تھے, آپ تو پشاور جا ہی نہیں سکتے تھے. تو اب تو آپ پشاور میں تقریریں کر رہے ہیں. تو لیکن مجھے جو دل میرا خوش ہوا, میں آپ کے سامنے ابھی مردان میں جو اٹیک ہوا, میں 10 سال سے ہسپتالوں میں جا رہا ہوں مریضوں کے پاس. جب بم اٹیک ہوتا ہے سارے پاکستان میں مریضوں کے پاس جاتا ہوں. اس باری میں مردان گیا,
बड़ी खुशी हुई मुझे। पहली दफा मैं देखा क्या कि मरीज जिनको जो जख्मी हुए थे, सब ने मुझे, एक मरीज ने कहा, उन्होंने जिस तरह पख्तूनख्वा की पुलिस की तारीफ की और कहा कि अगर वो अपनी जान की बाजी ना खेलते आज हम जिंदा ना होते। अमूमन जब मैं जाता हूं अस्पताल, हमेशा मैं ये सुनता हूं कि देखिए जी, मैं कोयटा गया अभी, जिधर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मैं देखा नहीं जाता, 40 हमारे वकील शहीद हुए। तो मैंने जब अस्पताल में जिनको देखा, उनको तकलीफ थी कि जी वहां सिक्योरिटी नहीं थी, और होती भी है तकलीफ। आपको जख्मी हो, टांगे जाया हो गई, किसी की बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो तकलीफ तो होती है हमेशा। और 10 साल से मैं सुन रहा हूं, वो सारे कहते हैं जी सिक्योरिटी लैप्स हो गया, अगर ये हो जाता तो बेहतर हो जाता, हम शायद बच जाते, या जिनके कोई लोग शहीद होते हैं। ये पहली दफा 10 साल में पहली दफा पहले मैं वकीलों के पास गया, सारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मर्दान, उसने खराज तहसीन पेश की, कहता इमरान खान अगर वो पुलिस वाला खुदकुश हमले के पीछे भागता ना और अपनी कुर्बानी ना देता, कम से कम 30-40 वकील मारे गए थे, उसने अपनी कुर्बानी देके बचाया। उसने तारीफ की, फिर अस्पताल में मरीजों ने तारीफ की। मुझे इतनी खुशी हुई कि देख के कि पुलिस की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। आज पख्तूनख्वा में आप देखें, पुलिस की लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि पुलिस ने उनकी जिंदगी बेहतर की है। आप पंजाब में चले जाएं, आप यहां कराची में देखें और देखें क्या हाल है, किसी को पुलिस पे एतमाद नहीं है। और पुलिस को तबाह किया गया सियासी मुदाखलत ने, पैसे लेके भर्तियां करवाई, मेरिट तबाह की। तो कैसे पुलिस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? और जो नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन में जो पुलिस वालों ने हिस्सा लिया, चुन चुन के उन पुलिस वालों को मारा गया। उस दिन के बाद पुलिस कभी भी कराची के लोगों की हिफाजत ना कर सकी। अगर हम इंशाअल्लाह अल्लाह मौका देगा, यहाँ की पुलिस को गैर सियासी करेंगे, मेरिट पे लेके आएंगे, यही कराची की पुलिस वो पुलिस बन जाएगी, आपको रेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज बल्दियाती निजाम चाहिए कराची में। ये जो मसले मसाइल आपके हैं, ये सारी दुनिया के अंदर बल्दियात में हल होते हैं। अब आप देख लें, जो बल्दियाती निजाम पख्तूनख्वा में आया, जो पंजाब और सिंध में है, यह इख्तियारात ही नहीं है। पख्तूनख्वा के अंदर विलेज काउंसिल तक इलेक्शंस हैं। पख्तूनख्वा में 30% डेवलपमेंट फंड डायरेक्टली बल्दियात में जा रहा है। 44 अरब रुपया बल्दियाती नुमाइंदों के पास जा रहा है खर्च करने के लिए। वहां वो नहीं हो सकता पख्तूनख्वा में जो पंजाब में हो रहा है। सारे पंजाब का जो डेवलपमेंट फंड है 55% लाहौर में इस्तेमाल होता है। जनूबी पंजाब बेचारे रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। पख्तूनख्वा में सारा फंड जो डेवलपमेंट फंड है डिस्ट्रिक्ट्स पे जाता है। इसलिए अब से जो भी बल्दियाती नुमाइंदे वो लोगों की सफाई करेंगे, अपने स्कूल देखेंगे, BHUs देखेंगे। पहली दफा इंशाल्लाह लोगों को इख्तियारात देंगे, लोगों के पास इख्तियारात आएंगे। और ये है बल्दियाती निजाम जिससे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। लोगों को भागना नहीं पड़ता MNA और MPA के पीछे। डेवलपमेंट फंड MNA और MPA को नहीं मिलेंगे पख्तूनख्वा में, नीचे बल्दियात पे जाएंगे। और हमने तो विलेज काउंसिल्स बनाई हैं, गांव तक पैसे जाएंगे सीधे। अच्छा, मैं अब कराची के लोगों आपको आखिरी बात करता हूं। 60% पाकिस्तान का पैसा कराची से आता है।
اور آپ کو پتا ہے کہ ہر روز جو کرپشن ہے نیب کے مطابق وہ 12 ارب کی ہے. 12 ارب کی جو کرپشن ہے اس کا مطلب کم از کم 7 ارب کراچی کے لوگوں کا پیسہ جا رہا ہے. سوچیں کہ اگر یہ کرپشن رک جائے, یہ پیسہ کراچی پہ خرچ ہو جائے, اب سوچیں کہ کراچی کیا سے کیا بن سکتا ہے. اس لیے یہ کرپشن کا مقابلہ کرنا ہم سب کا, آپ سب کا, ہم سب کا فرض ہے. اور کرپشن تب ختم ہوگی جب ہم اپنے اداروں کو جو کرپشن سے ہمیں نجات حاصل کریں گے ان کو مضبوط کریں گے. کون سا ادارہ؟ نیب کو مضبوط کریں گے, آزاد کریں گے, ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے, ایس سی سی پی کو ٹھیک کریں گے. جب تک یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے کرپشن ختم نہیں ہوگی. اور یہ ادارے تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف رہے گا, کیونکہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر کبھی اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا. اس لیے سارے پاکستانیوں ہم سب نے مل کے نواز شریف سے جواب مانگنا ہے, کیونکہ یہ نواز شریف نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. اپنی کرپشن کرنے کے لیے اداروں کو تباہ کیا ہے, اور ادارے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے دے گا, کیونکہ ادارے ٹھیک ہو یہ پکڑا جائے گا. اس لیے ہم نے ابھی لاہور پاکستان مارچ کی, اس کے بعد گھبرا کے نون لیگ کیا کرتی ہے, نواز شریف حکم دیتا ہے, اپنا جو درباری ہے ایاز صادق سپیکر, اس کو کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیج دو, لیکن نواز شریف کے خلاف نہیں بھیجی. نواز شریف نام تو تمہارا پیناما میں آیا ہے, میرا تو نام ہی نہیں آیا. یعنی یہ سوچو, اب ذرا ایک منٹ غور کرو, یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. ایک آدمی ملک کا پرائم منسٹر ہو کے کمپنی بناتا ہے باہر پیناما میں اپنے بچوں کے نام پہ. وہ کمپنیز اربوں روپے کی لنڈن میں پراپرٹیز لیتی ہیں. ایک بیٹا 6.5 ارب کے گھر میں رہتا ہے, حسن شریف. نہ وہ بتا سکتا ہے پیسہ کدھر سے آیا, نہ اس نے اس کے اوپر ٹیکس دیا, نہ اس نے قانونی طور پہ پیسہ باہر بھیجا. لیکن سپیکر صاحب کو یہ نہیں نظر آیا اور اس نے اس کی ریفرنس نہیں بھیجی. ریفرنس کس کی بھیجی؟ عمران خان کی. عمران خان وہ پاکستانی ہے جس نے 18 سال باہر کمائی کی اور سارا پیسہ سب کچھ بیچ کے سارا کچھ پاکستان لے آیا. وہ آدمی کے خلاف ریفرنس بھیجی, اور جس نے یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا اس کے خلاف نہیں بھیجی. اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ادارے بجائے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو اگر یہ میرے سے کر سکتے ہیں, اب سوچیں عام پاکستانیوں سے کیا کرتے ہوں گے. اب سوچیں کہ یہ عام آدمی ٹھوکریں کھاتا ہوگا, جیل بھرے ہوئے غریب لوگوں سے. سارے پاکستان کے جیل میں آپ کو طاقتور ڈاکو نہیں ملیں گے. جیلوں کے اندر بچارے وہ لوگ جائیں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے آپ نے مل کے میرے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. کراچی کے لوگوں آپ نے بھی شامل ہونا ہے. میں 24 تاریخ کو رائے ونڈ مارچ اناؤنس کر رہا ہوں. تو میں 24 تاریخ کو
सारे पाकिस्तान से मैं अपनी कौम को दावत देता हूं, आपने रायवंडाना है, हम इनको बताएंगे। ये समझते हैं कि हमने इदारों पे काबू पा लिया है तो अब हम जो मर्जी करें। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, शाह ऑफ ईरान तुम्हारे से ज्यादा मजबूत था, ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसका भी वक्त आ गया जब अवाम सड़कों पे आ जाती है तो शाह ऑफ ईरान भी नहीं ठहर सका। कर्नल गद्दाफी भी 30-40 साल से था, वो भी बड़ा ताकतवर था। हुस्नी मुबारक भी बड़ा ताकतवर था, वो भी समझता था कि सारे इदारों पे कब्जा कर बैठा है, अब वो बादशाह बनेगा। सदाम हुसैन भी ये समझता था। इंडोनेशिया का डिक्टेटर सुहार्तो भी यही समझता था। सुहार्तो को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं फारग किया, नौजवानों ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, नौजवान सड़कों पर निकल के उन्होंने सुहार्तो को शिकस्त दी। तो पाकिस्तानियों, अगर ये नवाज शरीफ समझता है कि इसने पाकिस्तान के इदारों को कब्जा कर बैठा है, ना एफबीआर बोलेगी, ना नैब बोलेगी, इलेक्शन कमीशन, जो पुरानी इलेक्शन कमीशन थी वो तो इसके गुलाम थे। नए इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं, इनसे उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन जो माजी में हमने देखा है, पाकिस्तानी कौम, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने फैसला किया, हमने पिटिशन दी, उसने हमारी पिटिशन कहता कि ये तो संजीदा ही नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अदब करता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि अगर ये संजीदा नहीं है, यानी दुनिया के अंदर नवाज शरीफ की शक्ल आई है उन 8 सरबराहों में जिनकी पैनामा के अंदर कंपनीज डिस्कवर हुई, जिनमें अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो जब करप्शन करता है और हमारे पास जगह कौन सी है जाने की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, वो कहते जी संजीदा नहीं है। हम इंशाल्लाह अपील करेंगे, अभी भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं अपने जजेस साहिबान से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो कौन सा रास्ता रह जाएगा हमारे पास, सिवाय अवाम को सड़कों पर निकालने के कौन सा रास्ता रह जाएगा। मैं सिर्फ आप सबको लिए आपको एक चीज मैं बताता हूं कि बर्तानिया में, जिसकी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चल रही है, आप सोचें कि वहां क्या हुआ कि उनके पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने कहा जी इन्होंने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए। कितने ज्यादा दिखा दिए? किसी ने 2 लाख रुपया, किसी ने 4 लाख रुपया। अब सोचें कि बर्तानिया की सालाना आमदनी 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी के बराबर है, और उनके पार्लियामेंटेरियंस को 2 लाख, किसी ने 4 लाख ज्यादा दिखा दिया। आपको पता है जजेस ने उनको जेलों में डाला और क्या कहा? कहता आम शहरी 2 लाख 4 लाख चोरी करता, हम उसको माफ कर देते, लेकिन तुम पार्लियामेंटेरियन हो, मुल्क के लीडर हो, क्योंकि तुमने रोल मॉडल हो इसलिए तुम जेल में जाओगे। तो ये जमहूरियत होती है। जमहूरियत के अंदर लीडर चोरी नहीं कर सकता। जमहूरियत के अंदर अभी ब्राजील में प्रेसिडेंट को उन्होंने इम्पीच किया, किस चीज पे? झूठ बोला उसने, झूठ बोलने पे उसको इम्पीच किया। हैरल्ड मैकमिलन बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर, झूठ बोलने पे उन्होंने उसको फारग कर दिया। रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, झूठ बोलने में उसे निकाल दिया। तो यहां तो प्राइम मिनिस्टर हर रोज झूठ बोलता है, या तो हर रोज झूठ बोलता है, असेंबली में झूठ बोल दिया। तो झूठ भी बोलता है, पैसे भी चोरी करता है, टैक्स भी चोरी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, और हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन देते हैं, वो कहते हैं जी ये संजीदा ही नहीं है आप। तो मैं उम्मीद लगा के रखता हूं अपने इदारों से, अभी भी अब तक तो इदारों ने कोई ज्यादा हमें
नहीं दिखाया, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद लगाई हुई आपसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि शरीफ खानदान ने क्योंकि कब्जा कर लिया पाकिस्तान के सारे इदारों पे और वो समझते हैं कि हम चुप करके शरीफ खानदान की गुलामी करेंगे, इस गलत फहमी में कोई ना रहना। नवाज शरीफ 24 तारीख को इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लोगों को रायबंड लेके आऊंगा। 24 सितंबर को इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान से लोगों को लेके आऊंगा रायबंड, और सिर्फ हम एक डिमांड करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर इस कौम को जवाब दें, आप जवाब दें, आप पीछे ना छुपें। ये स्पीकर जो आपका जो दरबारी है, जो 2 दफा धांधली करके आज बैठा हुआ स्पीकर बन के, ये स्पीकर जो मर्जी कर ले, हम जाएंगे पाकिस्तानी कौम के पीछे, हम अपनी कौम को साथ लेके आएंगे, और इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे नवाज शरीफ जब तक हम आपको इत्तेसाब के कटारे में नहीं खड़ा करेंगे। आखिर में मैं अपनी पाकिस्तान की फौज को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह मुझे पता है कि कितनी उनके घरों में जितने शहीद हुए, घरों में क्या गुजर रहा है। मैं उन सारे पाकिस्तानियों को भी जो पिछले 10 साल में 70,000 हमारे लोग मारे गए, लेकिन मैं अपनी फौज को खास तौर पे खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि जो दहशतगर्दी थी एक वक्त पे मुल्क को तबाह कर रही थी, वो कंट्रोल में लेके आ गए हैं, और आज हैवी डिफेंस डे, हम आपको सलाम पेश करते हैं। और मैं उसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबको फिर से कहता हूं कि 24 तारीख को जिधर से भी पाकिस्तानी हैं, आपने मेरे साथ रायबंड पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 24 सितंबर को रायबंड मार्च होगा। इससे पहले ये खबरें आ रही थीं कि क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क में नहीं होंगे, और लाहौर में रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि ईद के बाद वो रायबंड का रुख करेंगे, और अब उन्होंने बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया है कि 24 सितंबर को रायबंड मार्च होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने कराची का रुख किया और कराची जाने की वजह भी बता दी कि क्या वजह थी कि वो फौरन कराची आए हैं, और आने के बाद उन्होंने मुत्तहिदा बानी को भी तनकीद का निशाना बनाया, और अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 24 सितंबर को रायबंड मार्च होगा।